اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیثہ الشریف مفتاح الجنة الصلاة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید ہم کو عطا فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا ہے، اس کا اصل مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اس کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اپنے زندگی کے ہر لمحے میں ہم قرآن مجید کی روشنی سے راستہ اختیار کریں۔ قرآن مجید کا جو طریقہ ہے، جو قرآن مجید کا حکم ہے، ہم اس حکم کے مطابق ہر عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر کچھ پابندیاں عائد فرمائی ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے کچھ حدود اللہ رب العزت نے عائد فرمائے ہیں، کچھ احکام اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں، جن کے مطابق ہر مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ جس طرح سے موبائل فون بنانے والی کمپنی انسان کو ایک ہدایت نامہ بھی دیتی ہے، ایک چھوٹی سی کتاب کے شکل میں موبائل کے ڈبے میں ہوتا ہے وہ، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں موبائل کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے۔ جس طریقے سے گاڑی بنانے والی کمپنیاں ہم کو بتاتی ہیں کہ ہماری گاڑی میں پیٹرول استعمال کیا جائے گا یا ڈیزل استعمال کیا جائے گا یا سی این جی استعمال کی جائے گی، اگر انسان اس گاڑی کو کمپنی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال نہ کرے اور وہ اپنی من مرضی اس میں اختیار کرنا شروع کر دے، تو آپ یقین جانیے کہ گاڑی زیادہ دن تک نہیں چل پائے گی۔ اگر انسان پیٹرول کی جگہ ڈیزل کا استعمال کرنا شروع کر دے یا ڈیزل کی جگہ پیٹرول کا استعمال کرنا شروع کر دے تو گاڑی خراب ہو جائے گی، اس کا انجن خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مسلمان کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمان اور تمام جہان کو پیدا فرمایا ہے، اس کو حقیقت معلوم ہے کہ انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے، انسان کی ترقی کس چیز میں ہے، انسان کی ارتقاء کس چیز میں ہے، انسان کس چیز کے ذریعے سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ایام کو کس طریقے سے گزارنی ہے۔ احادیث شریفہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب احکام نازل فرمائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام پر عمل کیسے کیا تھا، اس پر عمل کر کے کیسے دکھایا تھا، صحابہ کرام کو اس کی تعلیمات کیسے دی تھی۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، یعنی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ایک آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر ہمیں صحیح اور سچے طریقے پر اسلامی زندگی، اسلامی طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا پڑے گا۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم گہری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کتنے اچھے طریقے سے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا نہیں ہو پاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نماز قضا نہیں ہو پاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نماز کی پابندی کرتے تھے اور اس کے مطابق احکامات بھی جاری فرماتے تھے۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے،
مسلمانوں کے لیے یہ تمام احکام ہے، مسلمانوں کے لیے یہ تمام تعلیمات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، اگر کوئی شخص نماز کو اختیار نہیں کرتا، اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، گویا اس نے اسلام اور دین کے ستون کو توڑ دیا، اس نے اسلام کو ڈھا دیا، اس نے اسلام کے ستون کو توڑ دیا۔ اگر کوئی اسلام کے ستون کو توڑے گا تو بتاؤ کیا وہ دنیا اور آخرت میں کہیں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا جو نماز چھوڑتا ہے اس کو وعید فرمائی، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے بھی جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز کی پابندی کو چھوڑ دیا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس نے کفر والا کام کیا۔ گویا جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کفریہ عمل کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ کفر اور شرک کی کتنی زیادہ ممانعت ہم کو ملتی ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ کیا کوئی شخص کفریہ کام کر کے جنت کو حاصل کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص کفریہ کام کر کے جہنم کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کفریہ عمل کرتا ہے اس پر دوام بھی کرتا ہے، یعنی نماز چھوڑتا ہے اور مسلسل نماز کو چھوڑتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ، کوئی اللہ کا بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے دل پر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے اس گناہ سے تو وہ سیاہ دھبا، وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا ہے اور پھر مسلسل اس گناہ کو دہراتا رہتا ہے، بار بار اس کو عمل میں لاتا رہتا ہے، تو یہاں اس گناہ کی نحوست کی بدولت دھیرے دھیرے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل کالا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اس بات کی بھی تمیز نہیں رہتی کہ وہ اس بات کی بھی تمیز کر سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ یہ گناہ کی نحوست ہے، یہ گناہ کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر ہی نہیں رہتی ہے کہ اللہ نے اس کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ نماز کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اللہ رب العزت نے نماز کو اس کے وقتوں پر فرض کیا ہے، یعنی ہر نماز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ نماز کو قضا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل نماز کو قضا کرتا ہے پھر ادا کرتا ہے، قضا کرتا ہے پھر ادا کرتا ہے، یہ بہتر طریقہ نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن آپ غور کرو، جب قضا کر کے نماز کو ادا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اس کو بہتر طریقہ نہیں بتایا گیا ہے، تو آپ ذرا غور کرو، جو شخص نماز کو بالکل چھوڑے ہوئے ہے وہ قضا نماز کو بھی ادا نہیں کرتا ہے، اس سے نماز چھوٹتی چلی جا رہی ہے، بچپن سے آج تک کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اس کو ذرا بھی فکر نہیں ہے، تو آپ ذرا غور کرو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، مفتاح الجنت الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، جس طرح ہر دروازے کو کھولنے کے لیے ایک کنجی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بھی دروازے میں اگر تالا لگا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس اس کی کنجی، اس کی چابی نہیں ہے تو آپ اس دروازے کو کھول کر اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جنت کی کنجی کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کے تمام احکام کے ساتھ، اس کے تمام آداب کے ساتھ، اس کے تمام لوازمات کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اچھی طریقے سے پاکی کے ساتھ، اچھے طریقے سے وضو کر کے، خشوع اور خضوع سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اللہ کے لیے نیت اچھی کر کے اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ سے امید رکھے کہ اس کو جنت کی کنجی دی جائے گی، وہ جنت کی کنجی حاصل کرے گا اور جنت کے دروازے کو کھول کر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، وہ نماز کے احکام کی پابندی نہیں کرتا، نماز کے آداب کی پابندی نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے صرف وہ جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ رب العزت نے صرف جمعہ کی نماز کو فرض کیا ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے دن اور رات میں 4 وقت کی نماز کو فرض نہیں کیا ہے؟ اسلام کے 5 ارکان میں کیا نماز کا شمار نہیں کیا جاتا ہے؟ اسلام کے 5 رکن ہیں جن میں نماز کا شمار ہوتا ہے۔ پہلا ہے ایمان،
اگر کسی کے پاس ایمان نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے نماز، اگر کوئی نماز کو نہیں پڑھتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس کو جنت کی چابی نہیں ملنے والی، اس کو بھی جنت میں دخول نہیں ملے گا۔ تیسرا ہے روزہ، یعنی رمضان مبارک کے روزے رکھنا بھی دین کے ارکان میں سے ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ نمبر 4 ہے زکوٰۃ دینا، یعنی اپنے دولت میں سے، اپنی مال میں سے غریبوں اور مسکینوں کو 2.5% ہر سال نکالنا۔ اور نمبر 5 ہے حج کرنا، اگر کسی کے اندر طاقت اور استطاعت ہے، اس کے پاس مال بھی موجود ہے، آنے جانے کی طاقت و قدرت بھی موجود ہے، تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا بھی فرض ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان میں سے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں میں کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ان کی پابندی نہ کرے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ فاسق ایسا شخص ہے جس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو فاسق کے زمرے میں آنے سے بچانا ہے۔ نماز کی پابندی اس لیے کرنی ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ پر نماز کا حکم فرمایا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جس کا حساب مرنے کے بعد سب سے پہلے لیا جائے گا۔ اگر کسی کی نماز درست ہو گئی، کسی کی نماز کی پابندی پائی گئی، وہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتا رہا تو اس کے تمام اعمال بھی درست ہوں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کی نماز میں کمی آ گئی، کوئی نماز کے حساب میں پکڑا گیا، تو یاد رکھو وہ تمام اعمال میں پکڑا جائے گا۔ نماز کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کسی کو منافق نہیں سمجھتے تھے۔ کوئی بھی کتنا بھی بڑا عمل چھوڑ دے اس کو منافق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کی پابندی نہ کرتا ہو، کوئی شخص نماز کو ترک کرتا ہو، کوئی شخص نماز کو چھوڑتا ہو، تو اس کے بارے میں نفاق کا اندیشہ ہوتا تھا، گویا یہ منافق ہے۔ منافق کے بارے میں کیا فرمایا؟ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس کے اندر نفاق کی کچھ نہ کچھ رمق اور کچھ نہ کچھ چمک باقی ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے روئے، گر گڑائے، اللہ سے معافی طلب کرے، اللہ سے استغفار کرے۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین، ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ رب العزت تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اس کی صفت ہے غفور الرحیم، وہ مغفرت بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کے ساتھ ساتھ بقیہ ہر دن کے 5 وقت کی نماز کی بھی فکر کرے، اپنے اندر نماز کی صفت کو پیدا کرے، نماز پڑھنے کی صفت سے اپنے آپ کو متصف کرے، اپنے اندر نماز کی پابندی کا جذبہ پیدا کرے، اور یہ سوچے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ہمارا جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز کی پابندی ہو گئی تو انشاءاللہ باقی تمام چیزوں کی پابندی بھی پائی جائے گی۔ اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا اور وہ نماز کے حساب میں پکڑا گیا تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں اور اللہ رب العزت کے حکم سے ہمیں جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیا جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اپنے نفس کا تزکیہ کریے۔ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے سامنے روئیے، گر گڑائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کأن لا ذنب لہ، کہ اگر کوئی شخص توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو گویا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو یہ تو بہت بڑی عظیم الشان دولت ہے۔ توبہ کا جو دروازہ کھلا ہوا ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی رحمت کا دروازہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر دے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہمارے سامنے کتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، کتنے نوجوان اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، کتنے بوڑھے قبر میں دفن ہو گئے ہیں، کتنے بچوں کا انتقال ہو چکا ہمارے سامنے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آج اسے اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے آپ کو اللہ کا نیک
نیک بندہ بنائے، اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بندہ بنائے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا بنائے، اللہ کے سامنے رونے والا، گڑ گڑانے والا بنائے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، جب کوئی اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس پر پیار آتا ہے، اللہ رب العزت سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اس کو اپنی قربت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، ہمارے عمل میں کمی ہے، ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی بنا پر ہمارے بچوں کے اندر سے بھی دین رخصت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بچے بھی نماز کی پابندی نہیں کر پاتے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بڑے نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ نماز بہت عظیم الشان عبادت ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے تو وہ دین کو قائم کرتا ہے، اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے وہ دین کے ستون کو ڈھانے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہی اس بات کا عزم کریں کہ جو بات یہاں بیان کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم عمل پر کھڑے ہوں، ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات یوں ہی نہیں ہو جاتی، رسمی بات نہیں ہے کہ بس تھوڑی دیر مولانا آئے، تھوڑی دیر بات کی، ان کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے اپنی ڈیوٹی کر دی اور چلے گئے، کام ختم ہو گیا۔ نہیں، اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے۔ یہ جمعہ کا دن جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ اصلاحی بات کی جائے، کچھ باتوں پر عمل کرنے کا عزم کیا جائے، کچھ گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کیا جائے، کچھ نیکیوں کو بڑھانے کا عزم کیا جائے، اپنے اندر دینداری پیدا کرنے کا عزم کیا جائے، اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرنے کا عزم کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر دینداری پیدا کریں۔ اسی وجہ سے جو بیانات ہوتے ہیں، جو اصلاحی خطبات دیے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپسی چیزوں کو ختم کریں، جو آپس میں نفرتیں ہیں ان کو ختم کریں، جو اللہ سے ہماری دوری ہے اس دوری کو ختم کریں، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ اور اللہ سے تعلقات مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اگر کوئی نماز کو قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نماز کی حالت میں جب وہ سجدے میں جاتا ہے اس وقت وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں آپ اللہ سے دعا کریں، اپنی مجبوریوں کا اظہار کریں، اپنی پشیمانی کا اظہار کریں، اپنی پریشانی کا اظہار کریں، اور اس کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا سنتا ہوں، مجھ سے مانگو میں تم کو ادا کرتا ہوں، میں نے تم کو پیدا کیا ہے، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ علم ہے، میں تم کو تمہارے نفس سے زیادہ جانتا ہوں، جتنا آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے اس سے زیادہ اللہ رب العزت ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ اس کو ہماری کمیاں بھی معلوم ہے، اس کو ہماری خصوصیات بھی معلوم ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کی پابندی کریں۔ آج ہی سے تہیہ کریں کہ ہم جمعہ کی نماز جو پڑھنے آئے ہیں انشاءاللہ ناپاک نہیں ہوں گے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کریں گے، ناپاکی اختیار نہیں کریں گے، پاکی کے ساتھ رہیں گے، جب تک رہیں گے پاک رہیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں ناپاکی کا کوئی شائبہ ہو جائے یا ہم ناپاک ہو جائے، فوراً ہم جا کر غسل کریں گے۔ پاک رہنا بھی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ جو پاک ہے اس کے پاس آدھا ایمان محفوظ ہے، جو ناپاک ہے اس نے اپنا آدھا ایمان گوا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ناپاکی کی حالت میں کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ ذرا غور کریں، اس کا آدھا ایمان موجود نہیں تھا اس کے پاس، تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا، اس کا انجام کیسے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہی اس بات کا عزم کریں کہ ہم اپنے مسجد کو آباد کریں گے۔ جتنے بھی لوگ محلے میں موجود ہیں، اذان کا وقت ہو تو اذان دے آ کر، اگر اذان ہو جائے تو نماز کے لیے آئے، اپنی مسجد کو آباد کریں، اپنے محلے میں دینداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ باطل طاقتیں لگی ہوئی ہیں مسلمان کو دوسری چیزوں میں پھنسانے کے لیے، مسلمان کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے، ان کے ایمان سے دور کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارا بھی تو فرض ہے، ہم نے بھی تو اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، ہم بھی تو اپنے اولاد کو اچھی شکشا، اچھی تعلیم دینے پر قدرت رکھتے ہیں، ہم بھی تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے کر ان کو اللہ سے جوڑ سکتے ہیں، ان کا تعلق اللہ سے جوڑ سکتے ہیں۔ کیا ہماری اولاد صرف اس لیے ہے کہ ان کو غیر اپنے راستے پر لے کر جائے، غیروں کا طریقہ ہمارے بچے اختیار کرے، غیروں کے طریقے پر زندگی گزارے، غیروں کے طریقے پر ان کی موت آئے، تو بتاؤ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم سے تو اپنے اولاد کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ فرمان ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں،
تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العزت پوچھے گا۔ اگر آپ باپ ہیں، آپ کی اولاد کی ذمہ داری آپ پر ہے، آپ اپنے اولاد کی کیسی تربیت کرتے ہیں، ان کی دینداری کا کیا خیال کرتے ہیں، ان کے حلال رزق کا انتظام کرتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنے کا کیا انتظام کرتے ہیں، ان کی دینی تعلیمات کا کیا انتظام کرتے ہیں، کیا آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان تمام چیزوں کا سوال آپ سے مرنے کے بعد کیا جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہی اس بات کا عزم کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آج ہی سے 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیں، نہیں، ایسا بالکل نہ کریں۔ آپ 1 ٹائم کی پڑھ لیں، 2 ٹائم کی پڑھنا شروع کریں، پھر تیسرے ٹائم کی کوشش کریں، دھیرے دھیرے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ 1-2 ہفتے میں، 1-2 مہینے میں 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ راستے بھی نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کام بھی ادھر ادھر کر کے آپ کو نماز پڑھنے کا موقع دے گا۔ بس آپ نیت کریں کہ ہمیں اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، ہمیں عصر کی نماز قضا نہیں کرنی۔ آج اس بات کا عزم کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم خود بھی عصر کی نماز پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو وہ نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، ان کو ساتھ ملا کر نماز پڑھائیں گے ہم، اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں گے۔ اگر ہم عصر کی نماز پر پابند ہو گئے تو مغرب کی نماز کا ارادہ کریں، اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ دھیرے دھیرے جب ہم عمل کرتے رہیں گے، عمل کے میدان میں چلتے رہیں گے، تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اور ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کے اندر بھی نماز پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خواتین میں بھی نماز پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ گھر کا ماحول خواتین سے بنتا ہے اور بگڑتا ہے۔ خواتین کو اگر ہم نے نماز کا پابند بنا لیا، انشاءاللہ ہماری اولادیں بھی نماز کی پابند بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔